بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم لوگوں نے نویں تراویح پڑھی ہے۔ آج امام صاحب نے اس مسجد میں پارہ نمبر 11 سے شروع کر کے پارہ نمبر 12 کے چوتھائی تک کی تلاوت کی ہے۔ شروع میں سورہ توبہ کے باقی 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین کا اور قائلی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ منافقین کے جھوٹے عذرات نہ مانو، اب رسول کے سامنے آگے کا ترجمہ ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ تمہارا ابھی رویہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور کیا بھی تو زبردستی کا جرمانہ سمجھ کر۔ یہ ان کی بدخواہی ہے، یہ مسلمانوں پر گردش اور آفت کے خواہش مند ہیں، حالانکہ آخرت میں یہ نجات سے محروم رہیں گے۔ اس سے بڑی آفت اور کیا ہوگی؟ کچھ دوسرے کمزور لوگوں نے گناہ کا اعتراف کر لیا، اللہ ان پر رحمت کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، ان کے حق میں دعا کرو۔ یہ بھی کہیے کہ اب اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمہارے آئندہ کے طرز عمل کو دیکھیں گے، تم جلد اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ منافقوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، اس کا مقصد نمبر 1 اسلام کو نقصان پہنچانا، نمبر 2 مومنوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنا، نمبر 3 اللہ اور رسول سے جنگ کر چکے سازشیوں کے لیے خفیہ اڈا مہیا کرانا۔ آپ اس مسجد میں نہ جائیں، بلکہ تقوی کی بنیاد والی مسجد میں جائیں۔ منافقوں کی یہ مسجد سمندر کے کگار پر بنی کمزور عمارت جیسی ہے کہ کبھی بھی گر جائے، یہ کسی بھی وقت جہنم میں گر جائیں گے۔ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ جہاد میں مرتے اور مارتے ہیں، ان کے لیے جنت کا سچا وعدہ ہے، توریت میں، انجیل میں اور اب قرآن میں بھی۔ جنت کے سودائی ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، اصلاح کرنے والے، دین کے علم کے لیے سفر کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، یہی سچے مومن ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ توبہ کے خاتمے پر بعض ہدایتیں دی گئیں۔ نمبر 1، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 2، شرک کے ہر شائبے سے پاک ہو کر اللہ کے لیے جینے مرنے والے بن جاؤ۔ نمبر 3، حق کے کسی کی حمایت کا شائبہ تک نہ رہے۔ نمبر 4، رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر حمایت سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ سستی اور قائلی کی وجہ سے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کی توبہ قبول کر کے بشارت دی گئی، اس لیے سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ اہل مدینہ اور بدوؤں کو ہدایت دی کہ سچ اور حق کے لیے جینے اور مرنے والوں سے رشتہ رکھو، تبھی تمہاری اصلاح ہوگی۔ یہاں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے۔ پھر سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ فرمایا، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول پر یہ کتاب یعنی کتاب حکمت قرآن نازل کی ہے، تمہیں اس کی قدر کر کے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ رحمت میں جلدی اور قہر ڈھانے میں دیری کرتا ہے، جس سے حجت تمام ہو جائے۔ یہ پچھلی امتوں سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ قریش کا مطالبہ تھا کہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ جس میں کچھ ہماری بھی بات ہو، یا اسی میں کچھ ترمیم کر لو، کچھ دو کچھ لو۔ آپ صاف بتا دیجیے کہ مجھے قرآن میں رد و بدل کا حق نہیں ہے، میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ صلاحیت والے ایمان لا رہے ہیں اور کفار اپنے اعمال سے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، ان پر کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہے، یہ آخرت کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب وہ آ جائے گا تو دنیا میں بیتا وقت انہیں ایک لمحہ جیسا لگے گا، پیمانہ بھرنے پر ایک لمحے کی چھوٹ نہ ملے گی۔ ان سے پوچھو کہ آخرت کی کیا تیاری تم نے کی ہے؟ اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا، کیوں اپنی شامت بلا رہے ہو؟ تمام خزانوں سے بہتر قرآن کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 21 میں حال بیان ہوا ہے کہ مصیبت کے بعد رحمت ملتے ہی یہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنی تدبیر میں زیادہ تیز ہے، فرشتے تمہاری مکاریاں لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں چلاتا ہے۔ سمندر کے بھیانک طوفان میں یہ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ ہمیں بچا لے، اور پھر ہم شکر گزار بنیں گے
مگر بچ جانے پر پھر حق سے منحرف ہو جاتے ہیں اور باغی بن جاتے ہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹنے کے بعد جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ خوب محنت سے کھیتی لہلا اٹھے اور پھر فصل کٹنے سے پہلے دن یا رات میں طوفان سے وہ تباہ ہو جائے۔ یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سیدھے اور سلامتی والے راستے تمہیں دکھاتا ہے۔ جنہوں نے ظلم یا شرک کیا ان سے زمین بھر کے دولت بھی فدیے میں قبول نہ کی جائے گی، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بنا ظلم کے انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ سنو، زمین و آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، بے خبر نہیں جانتے وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ لوگوں، یہ نصیحت یعنی قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے، ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس فضل پر خوشی منانی چاہیے کہ یہ قرآن دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے اور مومنوں کے قرآن پڑھنے سے لے کر دیگر سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ کائنات میں کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، سب ایک دفتر میں درج ہے۔ سنو، اللہ کے دوست اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل ہماری رحمت سے سمندر سے گزر گئے۔ فرعون جو ان کا پیچھا کر رہا تھا لشکر سمیت ڈوب گیا۔ ڈوبتے وقت کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اس کی لاش کو بچا کر آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا دیا۔ پھر سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے۔ اس میں قرآن کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اس میں پہلے ابتدائی مکمل صورتیں اصول کے طور پر نازل ہوئیں، پھر تفسیرات بیان کی گئیں۔ یہ تمہیدی جملے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اللہ کی بندگی توبہ اور استغفار کی دعوت ہے۔ مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استغفار اور رجوع اللہ کرنے والوں کو اللہ زندگی کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور اس سے منہ موڑنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ منکرین عذاب کو بتایا کہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے، دنیا انسان کے اعمال چیک کرنے کے لیے ہے۔ انسان عجیب ہے، پکڑ پر مایوس اور ڈھیل ملنے پر اکڑنے لگتا ہے۔ تھوڑے سے لوگ نعمت پر شکر اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایمان کی توفیق سلیم الفطرت لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ مسخ شدہ فطرت والے آخرت دیکھ کر ہی مانیں گے۔ ان دونوں کی مثال آنکھیں اور کان رکھنے والے اور اندھوں اور بہروں کے 2 گروہوں جیسی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی قوم کی طرح رویہ اپنایا تھا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ کفار عرب اگر باز نہ آئے ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم حق پر جمی رہی تو وہ ضرور سرخرو ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صبر کرتے رہے۔ اس طرح سے نویں تراویح کا یہ خلاصہ یہاں پر ختم ہوا۔ پارہ نمبر 11 سے لے کر پارہ نمبر 12 کے چوتھائی تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔